آئیے خوابوں کی تعبیر کے بارے میں بات کرتے ہیں، اور معزز مہمان جو اس وقت اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد جاوید قصوری صاحب ہیں، نعت خواں، ان کو خوش آمدید کہیں گے۔ جاوید صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ کیسے ہیں سر؟ خیریت سے؟ الحمدللہ تعالی، آپ سنیں سر؟ الحمدللہ جی، الحمدللہ، دعائیں آپ کی۔ اور ان کے ساتھ ہمارے ساتھ فاضل مدینہ یونیورسٹی، عرصہ 9 سال تک مدینہ یونیورسٹی میں پڑھنے اور 4 سال تک ان کو وہاں پڑھانے کی سعادت حاصل رہی ہے۔ 3 سال تک مسجد نبوی میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ریاض الجنہ جیسے مقامات پر خدمات کا شرف بھی ان کو حاصل رہا ہے۔ یہ ہیں جناب محمد ہاشم یزمانی صاحب، ان کو بھی ویلکم کرتے ہیں۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ خیریت سے ہیں سر؟ الحمدللہ، اچھے ہیں؟ الحمدللہ۔ خواب لائے ہیں آپ تعبیروں کے لوگ ساتھ؟ لائیں گے، لائے ہیں جی۔ اچھا یزمانی صاحب جی، بہت سارے خواب ہیں ادھر بھی اور ادھر بھی، کدھر چلے ہم؟ اب یہ نہ کہیے جدھر چلے آپ ادھر چلے ہم، دونوں رستے دونوں رستے ہیں جی۔ ٹھیک ہے جی، چندے کے نام لے لیتا ہوں، پھر ہمارے پاس جو ریٹن میں خواب ہیں ان کو بھی شامل کریں گے۔ بہت سارے خواب ہیں، ان میں سے بیٹس فیشن ایک آئی ڈی ہے، احمد عمران ہیں، کے جاوید ہیں، محمد ہاشم ہیں، پھر عرفان ہیں، عبید اللہ صدیقی ہیں، طلحہ بھٹی ہیں، اور پھر عریفت شیخ ہیں، مریم عرفان ہے، مریم یو عرفان، یہ آئی ڈی ہے جی۔ ان سب نے ہمیں لکھ بھیجا ہے، السلام علیکم کہتے جی۔ وعلیکم السلام۔ میرے لیے پاسبل نہیں ہے یہاں سے سارے خواب شامل کرنا، گاہے بگاہے اگر وقت ملا تو اس سے بھی شامل کریں گے، لیکن جو ریٹن میں آ چکے ہیں ان کو ہم پہلے شامل کرتے ہیں۔ پوچھا گیا ہے یزمانی صاحب، خواب میں آب زمزم پینے اور بانٹنے کی تعبیر کیا ہوتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آب زمزم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لما شرب لہ، جس نیت سے پیا جائے اللہ تعالیٰ وہ نیت اور مراد پوری کرتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو جو زمزم خود پی رہا ہے وہ کسی دعا کی قبولیت یا کسی نیک تمنا اور خواہش کی تکمیل، یہ اس کا اشارہ مل رہا ہے اس کے لیے انشاءاللہ جی۔ اور دوسرا اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی خیر و برکت مقدر کر رہا ہے، اور ہو چکی ہے انشاءاللہ، وہ وقت آنے پر ملے گی۔ جیسے حج اور عمرے کی ہر کسی کی خواہش تمنا ہوتی ہے، بچپن ہی سے اہل ایمان وہ بچوں کو سکھانے لگتے ہیں مکہ مدینہ کی محبت، اور اب تو جب وہ بیت اللہ کو ٹی وی پر دیکھتے ہیں تو وہ بچے بھی لپکتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے محبت رکھی ہوئی ہے جی۔ لیکن اس کا ایک وقت ہوتا ہے کہ جب انہوں نے وہاں پہنچنا ہوتا ہے، جب وہاں جا کر زمزم پینا ہوتا ہے، تو ایسے ہی زمزم پینے والا خواب کے اندر وہ انشاءاللہ کسی مقررہ وقت میں وہ اس کی تکمیل ہوگی اس کی جائز خواہشات کی۔ ٹھیک۔ اور پھر یہ خواب کے اندر انہوں نے کہا کہ وہ زمزم بانٹ بھی رہے۔ تو زمزم جو بانٹنا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض لوگوں کو خیر ملتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو نعمت سے نوازتے ہیں، لیکن وہ دائرہ کار اپنے تک محدود رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن یہ جو بندہ ہے جنہوں نے یہ خواب دیکھا ہے، اللہ کی طرف سے خیر ملے گی، اور وہ خیر اپنے تک محدود رکھنے کی بجائے وہ خیر آگے بانٹیں گے بھی، وہ دوسروں تک بھی پہنچائیں گے۔ ٹھیک۔ اور اگر اللہ تعالیٰ ان کو حج بیت اللہ کی یا عمرے کی سعادت نصیب کریں تو ایسا بھی ممکن ہے کہ یہ حج اور عمرے کے سفر پہ اپنے ساتھ کسی اور کو بھی لے جائیں۔ اچھا، کہ ماشاء چلے آپ بھی چلیں، آپ کو بھی ہم لے جاتے ہیں۔ جیسے ہمارے ائمہ مساجد ہوتے ہیں، قرآن پاک کے قاری حضرات ہوتے ہیں، تو وہ اپنے قاری صاحب کو بھی کہیں قاری صاحب یہ پیکج آپ کے لیے بھی ہے، آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں، تو ایسا ہوتا ہے۔ جی۔ اور یہ خیر اللہ تعالیٰ ان سے لے گا انشاءاللہ۔ یہ جو زمزم بانٹ بھی رہے ہیں نا، جی، تو یہ بیت اللہ میں جانے کی جو خیر اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کرنی ہے انشاءاللہ، یہ اس میں دوسروں کو بھی شامل رکھیں گے۔ ٹھیک ہے۔ یا کم از کم وہ بانٹ رہے ہیں جو زمزم، اتنا تو ضرور ہے کہ یہ خود جائیں گے عمرے پر انشاءاللہ، یا خود جائیں گے بیت اللہ کی زیارت کے لیے، کیونکہ بیت اللہ سے واپسی پر جو سب سے قیمتی تحفہ ہم اپنے عزیز و اقارب کو، رشتہ داروں کو دیتے ہیں وہ زمزم ہی ہے۔ تو آپ نے بھی دیا تھا یہاں کر پیغام ٹی وی کی ٹیم کو، انتظامیہ کو، مجھے بھی اللہ نے موقع دیا، ہم نے بھی دیا، تو اللہ تعالیٰ دوبارہ یہ موقع لائے، اور اللہ تعالیٰ پوری ٹیم کے لیے یہ مواقع لائے کہ ہم زمزم بانٹنے والے اور اللہ تعالیٰ کا گھر بار بار دیکھنے والے اور مقبول عمرہ اس کی سعادت حاصل کرنے والے بن جائیں۔ آمین۔ تو یہ اچھا خواب ہے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے جی، دل خوش کر دیا انہیں کہ دوبارہ جائیں، زمزم لے کے آئیں، کیونکہ سوری صاحب
ایسے ہی ہے نا. بہت تب رہا ہے. ہاں انشاءاللہ. آپ بھی گئے تھے لے کے آئے ابھی پچھلے دنوں میں تو نے یہ پوری ٹیم کو الحمدللہ تقسیم کیا. تقسیم کیا. لیں جی اللہ تعالیٰ ساتھ بار بار ہمیں نصیب فرمائے. دل نہیں بھرتا اور بھرنا بھی نہیں چاہیے جی. اچھا آگے پوچھا گیا خواب میں بادل اور دھند دیکھنے کی تعبیر کیا ہوگی. یہ مجھے لگتا ہے سردیوں کا خواب ہے اور آج کل کا خواب ہے چونکہ دھند بہت زیادہ ہے. سر فرمائیے. بادل اور دھند دونوں وقتی رکاوٹ کی طرف اشارہ ہے. جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بادل آتے تھے نا جی تو پریشان ہو جاتے تھے اور کبھی اندر کبھی باہر سکون نہیں آتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دل بے چین رہتا تھا. تو صحابہ کرام پوچھا کرتے اللہ کے رسول یہ بادل جب آتے ہیں تو آپ بے چین کیوں ہو جاتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے کہ پہلی قوموں کے اندر پہلی امتوں میں بھی ایک قوم ایسی تھی کہ جب بادل آئے تھے نا فلما رأوا عارضا مستقبل اودیتہم قالوا هذا عارض ممطرنا، تو جب انہوں نے بادل دیکھا تو وہ کہنے لگے یہ تو بارش برسائے گا. لیکن وہ بادل جس سے وہ بارش کی امید لگا رہے تھے خود وہ اللہ کے نافرمان تھے، تو اس بادل سے یا ان بادلوں سے بارش نہیں برسی تھی بلکہ وہاں سے اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پر نازل ہوا تھا. تو جب تک بارش نہیں برسنا شروع ہو جاتی تھی، جب تک بادلوں سے اللہ کی رحمت کا نزول بارش کی صورت میں نہیں اترنا شروع ہو جاتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی سابقہ امت کے اس واقعے کو یاد کر کے خوف کے اندر رہتے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرتے کہ یا اللہ یہاں سے اپنی رحمت کا نزول فرما. تو معاملہ اوجھل ہے، پتہ نہیں پیچھے کیا ہے، لیکن امید تو ہے اہل ایمان کو کہ جب بادل آئے گا بارش برسے گی. تو کچھ معاملات کی وقتی رکاوٹ ہو سکتی ہے، کسی معاملے کے اندر جو ہے نا اوجھل پن ہو سکتا ہے، اور پھر یہ جو دھند ہے یہ دھند بھی رکاوٹ کی طرف اشارہ کرتی ہے اور معاملات ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. آپ کے ٹریفک کا نظام ڈسٹرب ہو جاتا ہے، آپ کے آنے جانے کا سسٹم جو ہے وہ معطل ہو جاتا ہے وقتی طور پر، اور حادثات جو ہے نا اس کا یہ سبب بنتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب دھند دیکھی جائے، خاص طور پہ جب آپ کسی معاملے میں استخارہ کر رہے ہو کہ میں نے یہاں شادی کرنی ہے نہیں کرنی، میں نے یہ کاروبار کرنا ہے یا نہیں کرنا، اگر اس طرح کا استخارہ کیا ہو اور اس کے بعد خواب کے اندر جو ہے نا یہ دھند اور بادل اکٹھے دیکھے جائیں اس طرح کا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ استخارہ دوبارہ کرنا چاہیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ معاملات کو از سر نو ان کا جائزہ لینا چاہیے. یہاں کوئی ایسی چیز ہے جو ابھی چھپی ہوئی ہے اور اس کی حقیقت جاننا ضروری ہے. جلد بازی نہ کریں اس معاملے میں. اور اگر خواب ہی کے اندر دھند دیکھی ہے اور دھند چھٹ بھی گئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو معاملہ جس کے لیے آپ استخارہ کر رہے ہیں وہ معاملہ ٹھیک ہے، لیکن بس تھوڑی سی جانچ پڑتال کرنے کے بعد یہی معاملہ درست ہو جائے گا انشاءاللہ. اور بادل عموماً اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بارش کے نزول کی علامت بھی ہوتے ہیں. اور جب موسم ایسا ہو کہ بڑا شدید ہو، اور آج کل دھند ہے یا سردی ہے، خشک سردی ہے، تو جیسے ہی بادل آئے تو ہمیں ایک امید کی کرن نظر آئی کہ یہ جو خشک سردی ہے یہ ختم ہوگی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت کا نزول ہوگا. تو یہ کسی پریشانی میں مبتلا انسان کے لیے، اگر وہ حقیقی زندگی میں پریشان ہے تو اور ہر طرف سے گھرا جا چکا ہے، تو اس کے لیے امید کی کرن بھی ہے. یہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ویسے کچھ لوگ ہمارے اپنے ہی ہیں، وہ کہتے ہیں آج صبح میں نے کھڑکی کھولی تو باہر دھند ہی دھند تھی. تو وہ خیر میں جانتا ہوں، آپ نہیں جانتے. آپ یہ جن کو خواب آتے ہیں وہ بھی ہمارے اپنے. اچھا جی ٹھیک ہے، ایک خواب اور شامل کرتے ہیں. ریٹن میں ہمیں لکھ کے بھیجا ہے کہ بیٹس فیشن آئی ڈی ہے، لکھتے ہیں کہ غیر شادی شدہ لڑکی کا خواب میں ٹرین میں سفر کرنا اور اسٹیشن دیکھنا کیسا ہے؟ غیر شادی شدہ اگر ٹرین میں سفر کرتی ہے اور اسٹیشن بھی آتا ہے جی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی شادی کا کوئی مرحلہ طے پائے گا. اور جو اسٹیشن دیکھا ہے نا، اگر تو ٹرین چلتی ہی چلی جائے اور ٹرین میں بیٹھی ہیں اور کوئی قیام نہیں آیا، کوئی اسٹیشن نہیں آیا، تو اس کا مطلب ٹھیک نہیں ہوتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ معاملہ ابھی بہت دور ہے. اچھا، چلتی جا رہی ہے، کوئی سٹاپ ہی نہیں ہے، کوئی اسٹیشن ہی نہیں ہے. لیکن اگر ٹرین پہ سفر بھی کیا ہے اور راستے میں ایک اسٹیشن بھی آیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ساری چیزیں جو ہے وہ انشاءاللہ قریب طے ہوں گی اور ان کی شادی کا جو وقت ہے وہ انشاءاللہ
طے ہوا چاہتا ہے کوئی اچھا خواب ہے، اچھا خواب یہ ہے، اچھا خواب ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ بڑی جلدی سے بتایا جزمانی صاحب نے، کیونکہ اچھا خواب تھا تو انہوں نے ڈیٹیل زیادہ نہیں دی۔ ٹھہراؤ ہے نا اس میں، ٹھہراؤ ہے، یعنی ٹھہراؤ ہے، اور آگے ایک قیام بھی آیا ہے، ایک سٹیشن بھی آیا ہے، لیکن یعنی چلتی معاملہ جا رہی ہے، رکے گا انشاءاللہ۔ ٹھیک اور ہے۔ یہ سفر ٹرین کے اندر ایک شہر سے دوسرے شہر میں منتقل ہونا، یعنی اس کا مطلب ان کی شادی کسی تھوڑے سے دور دراز شہر میں ہوگی، لیکن وقت اشارے مل رہے ہیں۔ جی انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، آپ کے ہم نام ہیں ایک محمد ہاشم، انہوں نے بھی خواب پوچھا، میں نہیں ہوں، میں وہ آپ ہی تو نہیں ہے کہیں۔ اچھا جی، لکھتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کالے رنگ کی مرغی ڈڑبے میں پھنسی ہے، میں اسے نکالتی ہوں، ہے کوئی صاحبہ لیکن آئی ڈی صاحب کی ہے، نکالتی ہوں تو اس کا سر نہیں ہوتا، وہ بغیر سر کے زندہ چل رہی ہے، اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ ویسے تو حقیقت میں کالا رنگ ہو، سفید ہو، سبز ہو، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کوئی اس کے اندر بدشگونی، کوئی خطرہ، کوئی اس طرح رنگ سے اس کا کوئی ایسا تعلق کچھ بھی نہیں۔ اچھا، لیکن خواب کے اندر کچھ رنگوں کا ہوتا ہے۔ اگر بلیک کلر کی یہ مرغی ہے، جی، پھنسی ہوئی ہے، تو اس کا ایک تو مطلب یہ ہے کہ گھر کا کوئی فرد، گھر کی کوئی خاتون، وہ کسی آزمائش میں، وہ کسی مصیبت میں ہے، یا اس وقت موجود ہے، یا پھر آنے والے دنوں میں ایسا ہو سکتا ہے۔ اگر یہ مرغی ہے تو گھر کی کسی خاتون پر کوئی آزمائش آ سکتی ہے، اچھا، اور یہ کوشش کرتی ہیں اس کو نکالنے کے لیے، لیکن وہاں سے بھی وہ نکلی تو بغیر سر کے نکلی، اور بغیر سر کے ہی جو ہے نا وہ چلتی چلی جا رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی کوشش کے باوجود وہ جو آزمائش اور مصیبت ہے وہ پوری طرح سے ٹلی نہیں ہے، وہ پوری طرح سے حل نہیں ہوئی۔ مرغی نکلی ضرور ہے، سر نہیں، لیکن بغیر سر کے نکلی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آزمائش ابھی تک ٹلی نہیں ہے۔ تو اگر اس طرح کا خواب دیکھا جائے جی، تو یہ کسی آزمائش کی طرف اشارہ کرتا ہے، یہ صدقہ کسی کر دیں پریشانی کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ تو ایسا خواب دیکھنے والا، اس کی کاوش اللہ تعالیٰ کے ہاں دیکھی جا رہی ہے، وہ محنت کر بھی رہی ہیں اس کو نکالنے کے لیے، لیکن جو ابھی تک وہ محنت مکمل طور پہ کارگر ثابت نہیں ہوئی، اور وہ مرغی بسلامت سر سمیت اس کو نکالنے میں کامیاب نہیں ہوئی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف کاوش اور محنت، جو عملی جد و جہد ہے، وہ کافی نہیں ہے۔ ٹھیک، یہاں پر صرف عملی جد و جہد کافی نہیں ہے، یہاں پر اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی ہے، اور یہاں دعا کے ساتھ ساتھ صدقہ خیرات بھی کرنا ہے۔ تو صدقہ خیرات جو ہے وہ ایسی آزمائشوں کو جو آنے والی ہوں وہ ٹالتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور یہ بھی فرمایا، یعنی یہ جو آزمائش ہے نا، یہ کسی کی صحت کے حوالے سے بھی ہو سکتی ہے، یہ کسی کی بیماری کے حوالے سے بھی ہو سکتی ہے۔ یعنی سر نہیں ہے، سر کے بغیر وہ مرغی چل رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ عورت یا وہ خاتون زندہ ہے، لیکن اوپر والا حصہ، یہ جو گردن سے اوپر والا حصہ ہے، وہاں کوئی آزمائش آ سکتی ہے، وہاں کوئی بیماری کا حملہ ہو سکتا ہے۔ تو ایسا دیکھنے والے وہ فوراً صدقہ کرے۔ اور یہ ہے خاتون ہی، اور یہ خاتون ہے، مرغی ہے نا، اور یہ خود بھی ہو سکتی ہے وہ خاتون، یعنی یہ تو ہیلپ کر رہی ہے نا، ہیلپ یہ ہیلپ کر رہی ہے۔ ٹھیک ہے، تو ایسا کرنے والی، یعنی وہ سر سے اوپر والے حصے میں کوئی بیماری ہو سکتی ہے، خود تو زندہ ہے لیکن اوپر والا حصہ خدا نخواستہ وہ کسی آزمائش میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ تو ایڈوانس میں اس طرح کا خواب آنا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک کرم نوازی بھی ہوتے ہیں، یہ ایک اشارہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو عملی جد و جہد اور کاوش ہے اس کے ساتھ ساتھ صدقہ کریں، ٹھیک، اور بیماریوں کا علاج صدقے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بہت زیادہ اس میں اثر ڈالتا ہے۔ ٹھیک، اور صدقہ خیرات جب کرنا ہو، اس میں غریبوں کی مدد ہے۔ ابھی ہم نے زمزم ویلفیئر ٹرسٹ کا نام لیا، پیغام ٹی وی ویلفیئر زمزم کے ذریعے سے یہ بے یار و مددگار، جتنے لوگ سیلاب کے اندر ان کی سامان جو ہے نا وہ نظر سیلاب ہو گئے، آج کل اس شدید سردی کے موسم میں وہ بغیر بستروں کے، بغیر شیلٹر اور چھت کے وہ لیٹے ہوئے ہیں، تو وہ ہماری اس صدقہ خیرات کے، وہ چاہے نفلی صدقہ ہو، چاہے وہ فرض صدقہ ہو، وہ اس کے مستحق ہیں۔ تو آگے بڑھ کر جن کو یہ خواب آیا ہے وہ، یا پھر کسی اور کو اس طرح کے ڈراؤنے خواب آئے ہیں، اور اگر خواب نہیں بھی آئے تو پھر بڑھ چڑھ کے آپ پیغام ٹی وی کا، زمزم ویلفیئر ٹرسٹ کا دست و بازو بنیں اور ان کے ساتھ بھرپور تعاون کریں، تاکہ اس طرح کے خواب جو ہیں ان کا ایک برا اثر وہ بھی زائل ہو سکے، اور جن کو ایسے خواب نہیں آئے مستقبل میں وہ ایسے ڈراؤنے خوابوں سے محفوظ رہ سکیں۔ اور اگر ایسا کچھ بھی نہیں ہے
تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنی خیر اور برکت کے ساتھ نوازے. اور اگر کچھ بھی نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے آپ شامل ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, آگے لکھا گیا ہے کہ خواب میں کسی فوت شدہ کی شادی دیکھنے کی تعبیر کیا ہوتی ہے, بتا دیجئے. فوت شدہ کی شادی اس کی بھی دو صورتیں ہیں کہ ایک ہے افسردگی کے عالم میں شادی ہو رہی ہے, اور ایک ہے کہ فوت شدہ کو دلہا بنے ہوئے, یا وہ خاتون ہے تو دلہن بنے ہوئے دیکھا ہے, اور بڑے ایک اچھی کیفیت میں اور ایک خوشی کے عالم میں شادی ہو رہی ہے. اگر افسردگی کا عالم ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں اپنے گھر والوں کی اجتماعی طور پر یعنی زیادہ لوگوں کی دعاؤں کی ضرورت ہے, اچھا, اور انہیں صدقہ خیرات کی ضرورت ہے. اور اگر خوشی کی کیفیت ہے اور بڑے خوبصورت ماحول کے اندر وہ شادی ہو رہی ہے تو یہ یعنی آنے والا جو ان کا مستقبل ہے, جو اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کا مقام ہے, یہ اس کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے ہاں اچھا مقام دیا ہے. یہ ان کے اخروی زندگی میں کامیاب ہونے کی دلیل ہے انشاءاللہ. اور اس میں جو خواب دیکھنے والا یا خواب دیکھنے والی ہے اس کے لیے بھی اس میں اشارہ ہے. اگر وہ غیر شادی شدہ ہو تو ان کی شادی کی طرف بھی اشارہ ہے, اور ان کی شادی وہ جس فوت شدہ کو شادی کی کیفیت میں دیکھا ہے ان کے گھرانے میں, ان کے کسی عزیز سے, ان کے کسی رشتہ دار سے, یعنی ان کے خاندان میں ان کی شادی ہونے کی طرف بھی اشارہ ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے اندر ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اگر خواب دیکھنے والا کسی حوالے سے مایوس ہو چکا ہے, کسی معاملے میں وہ جکڑا ہوا ہے, اور ایک موڑ آتا ہے کہ مجھے کوئی امید کی کرن نظر نہیں آتی, پھر اگر وہ فوت شدہ کو شادی کی کیفیت میں دیکھتے ہیں تو یہاں امید جاگتی ہے, یہاں امید کی کرن جو ہے وہ پھوٹتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے خواب کے اندر فوت شدہ کی شادی دکھا دی ہے, تو یہ میرا کام تو دنیا کے اندر زندگی میں تھوڑا سا پھنسا ہے, کوئی بات نہیں, امید کی کرن آئی ہے تو میرا یہ پھنسا ہوا کام یا بظاہر جس میں ناکامی یا ناممکن وہ نظر آتا ہے, انشاءاللہ اس میں کامیابی ملے گی اور یہ کام ہوگا انشاءاللہ. ٹھیک ہے, بہت سارے اچھے کمنٹس ہیں جی. دعائیں دے رہے ہیں عرفان صاحب بھی آپ کو, اور طلحہ بھٹی بھی دعائیں دے رہے ہیں, ہم دونوں کو دعائیں دے رہے ہیں, کہہ رہے ہیں جی کہ ماشاءاللہ آپ دونوں کو اللہ سلامت رکھے. نعمان صاحب اور خوابوں کی تعبیر بہت اچھے انداز سے کرتے ہیں اور محسوس بھی ہوتا ہے, تو یہ تو حقیقت ہے جی, کسی کا بالکل ایسے پورا ہو گیا ہوگا. ہاں جی, اور محبت کرتے ہیں لوگ, اور کہہ رہے کہ میرا رب تعالیٰ ہمارے سب استاد محترم صاحبان کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے. عریفت شیخ لکھ رہی ہیں. مریم یو عرفان نے بھی بہت دعائیں دی ہیں جی, ماشاءاللہ کہہ رہے ہیں. اور انہوں نے لکھا ہے کہ خواب میں انار کے دانوں سے بنا ہوا ہار پہننے کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے, یہ بھی بتا دیجئے پلیز. انار کے دانے اور وہ ہار کی شکل میں, ہاں جی, تو انار جو ہے یہ رزق حلال کی طرف اشارہ ہے. اچھا, اور تھوڑا سا یہ دانے نکالنے میں تھوڑی سی ٹیکنیک بھی چاہیے اور تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے, بسا اوقات اس کا پانی وغیرہ نکل کے کپڑوں کو بھی خراب کر جاتا ہے, لیکن محتاط رہتے ہوئے اگر نکال لیے جائیں تو وہ رزق حلال ہے. اور پھر جب اس کا ہار بنا کر گلے میں پہن لیا گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایسا رزق ملے گا جو وقتی نہیں ہے, بلکہ جس طرح ہار پہننے والا وہ ہار اپنے گلے کے اندر رکھتا ہے اور ہار ایک طرح سے جسم کا حصہ بن جاتا ہے, اور پھر آدمی جہاں بھی جاتا ہے وہ اس کے ساتھ رہتا ہے, تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی رحمت اور ایسا انعام ملنے والا ہے جو کہ اس کے جسم کا حصہ بن جائے گا. اور بعض نعمتیں ہوتی ہیں نا ہمیں ملتی ہیں, کوئی اچھائی ملتی ہے تو انسان کو یہ خطرہ رہتا ہے پتہ نہیں یہ عارضی ثابت نہ ہو, یہ وقتی ثابت نہ ہو, لیکن یہ ایسا انعام اور ایسی نعمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور ایسی رحمت اور ایسا رزق حلال ملے گا جو انشاءاللہ ان کے ساتھ پوری زندگی چلے گا, اور یہ مستحکم ہوگا اور یہ دیر پا ہوگا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. کوکب زرین لکھتی ہیں ماشاءاللہ بہترین پروگرام ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو برکت والی عمر عطا فرمائیں, آمین. جی بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. شایان شان ایک آئیڈی ہے, لکھتے ہیں اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خوشی اور پرسکون زندگی عطا کرے, اللہ پاک آپ کی مشکلات کو آسان فرمائے, دشمنوں کے شر, حاسدوں کے حسد اور نظر بد اور سازشوں کی سازش سے محفوظ فرمائے, اور آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں. شیخ ہاشم یزمانی صاحب کو ہمیشہ خوش اور صحت و تندرستی والی عافیت والی ایمان والی لمبی زندگی دے, سلامت رکھے, اپنے حفظ و امان میں رکھے, اور نظر بد سے بچائے اور حاسدین کے حسد سے بچائے, آمین. بہت شکریہ جی, بہت شکریہ. سب کچھ ان کے لیے بھی, آپ کے لیے بھی, ہماری ساری ٹیم کے لیے جی بہت شکریہ. کیونکہ اگر کسی نے اتنے خلوص سے اتنی چیزیں لکھی ہیں تو پھر تو بنتا ہے کہ شامل کیوں قصوری صاحب شامل کر لینا چاہیے. اچھا جی,
ہمارے پاس آگے خواب لکھتی ہیں کہ میری والدہ بیمار رہتی ہیں اور انہوں نے خواب میں خود کو بہت زیادہ پیشاب کرتے دیکھا ہے، اس کی تعبیر کیا ہوگی بتا دیجئے۔ بظاہر عجیب سا لگا ہے، آپ بولتے ہوئے بھی تھوڑا سا لڑکھڑا ہے۔ ہاں جی، تو اگر کوئی بیمار آدمی اس طرح سے پیشاب اس کا نکل گیا ہے یا پیشاب کرتے ہوئے دیکھے، انہوں نے کہا بہت زیادہ پیشاب کیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو بیماری ہے شاید بہت پرانی ہے یا کافی عرصے سے وہ بیمار ہیں، اب وہ بیماری کا اخراج ہو رہا ہے، یہ بیماری ختم ہو رہی ہے ان کی، یہ ان کی صحت یابی کی طرف اشارہ ہے، یہ پریشانی کی بات نہیں ہے، نہیں، یہ انشاءاللہ ان کی صحت یابی کی طرف، کوئی ذہنی پریشانی ہو، لیکن یہ تو جسمانی طور پہ انہوں نے بتایا کہ وہ بیمار ہیں، تو انشاءاللہ یہ ان کی بیماری خارج ہو رہی ہے، یہ ان کی پریشانی اور دکھ جو ہے وہ خارج ہو رہا ہے، یہ پریشانی والی بات نہیں بلکہ یہ صحت یابی کی طرف اشارہ ہے۔ دعا بھی کریں، صدقہ خیرات بھی جاری رکھیں، اللہ نے چاہا تو یہ جلد ان کی والدہ محترمہ جو ہیں وہ صحت یاب ہو کر ان کے سامنے ہوں گی اور اللہ تعالیٰ ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک نصیب کرے گا۔ جب بیمار والدہ صحت یاب ہو کر اولاد کے سامنے آئے تو کیا خیال ہے اولاد کی آنکھیں ٹھنڈی نہیں ہوں گی؟ بالکل ہوں گی، بالکل۔ بس ہماری والدہ محترمہ جو ہیں وہ 6 سال سے 7 سال سے وہ صاحب فراش ہیں۔ جب ہم جاتے ہیں کہ تو والدہ محترمہ کا کوئی وہ پہچانتی نہیں ہے، کون بیٹا آیا ہے، کون بیٹی آئی ہے، تو ہم جاتے ہیں ملنے کے لیے، لیکن وہ ایک دکھ لے کر آتے ہیں کہ امی جان نے پہچانا نہیں ہے۔ وہ والدہ جنہوں نے بچپن میں بڑے پیار اور محبت سے اولاد کو پالا ہو، اب اگر وہ پہچانے بھی نہ تو جا کر ایک طرح سے یعنی سکون تو ملتا ہے کہ والدہ کو دیکھا ہے، جی، لیکن جب وہ نہیں پہچانتی، وہ گفتگو نہیں کرتی تو بہت دکھ ہوتا ہے۔ لیکن جب یہی والدہ محترمہ جو بظاہر ناممکن نظر آتا ہے ان کی شفا، لیکن اگر وہ مل جائے، اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، تو جب ہم ان کو کھڑا ہوا دیکھیں تو کیا خیال ہے اولاد کی آنکھیں کیسے ٹھنڈی ہوں گی؟ ہاں جی، تو یہ اولاد کی آنکھیں جو ہیں نا وہ انشاءاللہ ٹھنڈک کا باعث ہوگا، ان کی والدہ محترمہ کی شفا اولاد کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی انشاءاللہ۔ کوئی پریشان نہ ہو، انشاءاللہ والدہ محترمہ کی شفا یابی کی صورت میں تعبیر سامنے آئے گی انشاءاللہ۔ ہمارے بھائی جاوید قصوری بھی بڑے یہاں پہ جذباتی ہو گئے ہیں، تو یہ والدین ایسی شخصیات ہیں کہ ان کے لیے آپ کے دل ایسے ہی نرم ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کے والدین کو قائم و دائم رکھیں، آباد رکھیں، صحت مند زندگی دیں، اگر بیمار ہیں تو ان کو شفا دیں، اور جو رخصت ہو گئے ان کے اللہ تعالیٰ درجات بلند کریں اور ان اولادوں کے سینوں کو ٹھنڈا کر دیں اور صبر دیں۔ جی آمین، بہت شکریہ جی جاوید قصوری صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی صبر دے جی، اپنے دل کو قائم رکھیے، آپ محفوظ ذرا مضبوط رکھیے، یہ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے سلسلے ہیں، ہم اس سے باہر نہیں جا سکتے جی۔ اس کے ساتھ ہی جی پروگرام کا اختتام کرتے ہیں۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے معزز مہمانوں کا، ہمارے ساتھ موجود رہے محمد جاوید قصوری صاحب۔ قصوری صاحب آپ کے آنے کا بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ جی، جزاک اللہ۔ اور موجود رہے محمد ہاشم یزمانی صاحب، سر آپ کے بھی آنے کا شکریہ۔ لیں جی، بات تو ہنس کے مسکراتے ختم کرنے کی میں کوشش کرتا ہوں ہمیشہ، لیکن آج اسی نوٹ پہ ختم ہوئی کہ دونوں کی آنکھیں بالکل آپ دیدہ ہیں، اور بس یہی ہے کہ جس طرح میں نے آغاز میں بھی کہا کہ آپ اس موسم میں ان کو بھی یاد رکھیں، ان کی بھی مدد کریں جن کی مدد بہت ضروری ہے اور وہ آپ کی طرف دیکھتے ہیں، اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو لفظوں سے منہ سے کچھ نہیں بولتے لیکن آنکھوں سے بہت زیادہ سوال کر دیتے ہیں، ان کی مدد کیجیے۔ میرے تھوڑے کہے کو بہت جانیے، اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے، دعا میں ہمیں بھی یاد رکھیے، کل پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔